ایک بھی سیاستدان ایسا نہیں ہے جس کا ماضی عمران جیسا ہو۔ ہم وہ جاہل نکمے ناکارے لوگ ہیں جو ہر بار دھوکہ کھاتے ہیں۔ رہ گیا وزیر اعظم کی تازہ پیشکش کا فائدہ، تو فائدے نقصان کا فیصلہ بھی مستقبل قریب میں ہو جائے گا۔ ٹرین چھوٹ چکی، وقت بتائے گا کس کی ٹرین چھوٹ چکی۔ سیاستدان ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، آپ کی اور وطن کی سلامتی کی دعا کے بعد خبر شبر تو کیا ہے، یہ بک بک جو چلتی رہتی ہے وہی چیز ہے۔ عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی مذاکرات والی ٹرین تو چھوٹ چکی، اب اسے وزیر اعظم کی تازہ پیشکش کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ عرفان صدیقی اچھا خاصا آدمی تھا، مجھے نہیں پتا کہ جن کو اللہ پاک نے لکھنے کا ہنر دیا ہے، یہ اچھا لکھنے والا بندہ تھا۔ پتہ نہیں اس گند میں کیوں گھستے ہیں، عجیب کمپلیکسز ہیں۔ کوئی چیئرمین پی ٹی وی بننا چاہ رہا ہے، کوئی پیمرے میں گھسنا چاہ رہا ہے، کچھ سینٹ میں گھسنا چاہ رہا ہے۔ سمجھ نہیں آتی واٹ از رانگ ود دم۔ پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کامنٹ۔ لیکن یہ میں جو کچھ عرفان نے کہا ہے اس کی ایک ایک بات کا میں جواب دیتا جاؤں گا۔ ٹرین چھوٹ چکی، وقت بتائے گا کس کی ٹرین چھوٹ چکی۔ نون لیگ کی ٹرین جل چکی ہے، اس کا انجن سیز ہو چکا ہے، وہ پٹڑی سے مکمل طور پہ اتر چکی ہے۔ رہ گیا وزیر اعظم کی تازہ پیشکش کا فائدہ، تو فائدے نقصان کا فیصلہ بھی مستقبل قریب میں ہو جائے گا۔ اگلی بات عرفان نے کی کہ لانگ مارچ اور دھرنے پی ٹی آئی کو پہلے کسی منزل تک نہیں لے کر گئے اور نہ ہی آئندہ لے کر جائیں گے۔ ہر مسئلے کا حل سنجیدہ مذاکرات ہی ہیں۔ یہ جزوی طور پہ یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے، زندگی میں مذاکرات کی ایک اہمیت ہوتی ہے، یہاں تک کہ میں سندھ کے بارے میں پہلے اس حوالے سے بات کر چکا ہوں کہ سندھ میں جو باقاعدہ پیشہ ور ڈاکو، ان کو عام معافی، اور ظاہر ہے اس سے پہلے مذاکرات ہوئے۔ باقاعدہ پیشہ ور ڈاکو، ایک تو ہوتا ہے نا کہ معززین کے لبادے اوڑھ کے ڈاکے ڈالنے والے لوگ، نہیں، جو ٹاپ ٹو ٹو پروفیشنل ڈاکو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی مذاکرات بہرحال از اے ریالٹی۔ تو لیکن کو پہلے کسی منزل تک لے کر گئے نہ آئندہ، یہ بات ذرا فضول ہے، اس میں تھوڑی سی نا چاپلوسی کی بدبو آ رہی ہے۔ اب ایسا ہی ایک ملتا جلتا آئٹم اور ہے نون لیگ کے پاس، طلال چودھری۔ یہ میرا خیال ہے طلال چودھری کی ایک وجہ شہرت تنظیم سازی بھی ہے، اگر آپ کو یاد آ جائے تو، کہ مذاکرات پی ٹی آئی کی فطرت میں ہی نہیں، مذاکرات میں سننا بھی پڑتا ہے اور پی ٹی آئی کو سننے کی عادت نہیں ہے۔ یہ درست ہے اور واقعی یہ ایک کمزوری بھی ہے، لیکن ایک پرابلم ہے آپ میں سے، بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد سے آج تک ایک بھی سیاستدان ایسا نہیں ہے جس کا ماضی عمران جیسا ہو۔ پالیٹکس میں آنے سے پہلے اس نے اتنا کچھ کیا ہو، ڈلیور کیا ہو، اچیو کیا ہو۔ سو زندگی میں بعض اوقات پے در پے جو ہوتی ہیں کامیابیاں، یہ آدمی کو تھوڑا سا اب نارمل کر دیتی ہیں۔ اس حد تک میں بالکل طلال سے ایگری کرتا ہوں۔ اب آ گیا ہمارا پیارا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، اس نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے مذاکرات کی دعوت کو یکسر مسترد کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے بہت دیر ہو چکی، پاکستان تحریک انصاف دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کے حکومت کے خلاف تحریک چلائے گی۔ یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ عمر ایوب خان بڑے وجیح، مجھے بہت پسند تھے، میں بچہ سا تھا، میں کہتا تھا یہ بندہ ٹھیک ہے۔ اس وقت چونکہ ظاہر ہے چند سال کا بچہ، اس کو عقل تو اتنی کی ہوتی ہے نا، تو میں کہتا تھا قائد اعظم تمہارے بڑے کمزور سے تھے، یہ بڑا فوجی یونیفارم، گلیمرس، خوبصورت، وجیح آدمی، جو 6-8 سال کے بچے جس نے گھروں میں کہانیاں خالد بن ولید اور طارق بن زیاد کی سنی ہو، تو مجھے وہ
لیکن پھر ایک عجیب اتفاق ہوا، ایوب خان کے بعد آئے ان کے صاحبزادے گوہر ایوب خان. وہ ایوب خان کی نا ایک ذرا مدھم سی فوٹو کاپی تھی، یعنی بیٹے تک جاتے جاتے باپ کی وجاہت آدھی رہ گئی. یہ میں غیر سیاسی سی بات کر رہا ہوں. عمر ایوب تک آتے آتے وہ 1/4 بھی نہیں رہ گئی. اب ایک بات جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، عمر ایوب صاحب سے اگر کبھی زندگی میں کبھی ملاقات ہوئی تو میں ان سے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کے حکومت کے خلاف تحریک چلائے گی والی بات کا تک کیا ہے؟ دیگر اپوزیشن کیا ہے مجھے یہ بتائیں. حتیٰ کہ جو حکومتی جماعت ہے جن کا وزیر اعظم ہے نون لیگ، وہ تو خود پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. اٹس اے گون کیس. مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اچھا نون لیگ کی تو بات ہو گئی. دوسری بات بنتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. وہ تو کب کے سندھ تک رہ گئے، اور یہ جو پیکا شیکا جو ہوا ہے، پیکا پیپلز پارٹی نے اپنا نام تبدیل کر لیا. یہ کالے قوانین صحافت کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی، لوگوں کی جماعت، پیکا کر کے انہوں نے پیپلز، لوگوں کو ڈساؤن کر دیا. پریکٹیکلی یہی ہے. ہم وہ جاہل نکمے ناکارے لوگ ہیں جو ہر بار دھوکہ کھاتے ہیں. کتنی بار دھوکے کھا کے ہم باز نہیں آتے ٹیٹوں کی طرح. وہ ایک زمانے میں بہت زیادہ اڑا کرتا تھا. پھر میرے بہت پیارے دوست ہیں تو وہ باٹنسٹ نے کہا تو اپنا خون جلاتے رہتے ہو، بلڈ پریشر اپنا برباد کر لیے، یہ ڈیزرو کرتے ہیں. چونکہ یہی تو لوگ ہیں اصل میں جو ایکسپلائٹ ہوتے ہیں، بے وقوف بنتے ہیں. ایک بار بن جاؤ، 2 بار بن جاؤ، 3 بار بن جاؤ، یہ باز ہی نہیں آتے تو دفع کرو. اچھا یہ اب جو بات کی ہے عمر ایوب کی کہ پاکستان تحریک انصاف دیگر اپوزیشن، کون سی دیگر اپوزیشن؟ یہ تو فارم 47 کی پیداوار ہے. پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہے، اس میں میرا خیال ہے کراچی بھی پوری طرح شامل نہیں ہے یا حیدرآباد. تو کون سی پارٹیز اپوزیشن جن کے ساتھ مل کے، اور جو کچھ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کرتے رہے ہو ضرور کرو. یہ رائبلری ہوتی ہے. سگے بھائی بھی، اگر میں ایک ٹیم میں ہوں اور میرا اگر کوئی بھائی ہے اور وہ دوسری ٹیم میں ہے تو ہم تو اپنی ٹیم کے لیے جان لڑائیں گے. لیکن جس حد تک آپ گئے ہو مولانا فضل الرحمان کو، وہ آئی ڈونٹ نو. میں چونکہ ایک مکل آدمی ہوں، پڑھا لکھا نہیں ہوں کچھ زیادہ، تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ کون سی اپوزیشن جماعتیں. پی ٹی آئی سویپنگ میجورٹی ان کے پاس ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن دیگر جماعتیں، یہ کیا سٹیٹمنٹ ہے عمر ایوب کا، یہ وہی بتا سکتا ہے.